اور دوسرا آزمائش کا مطلب یہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد میری زندگی میں مشکلات میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے، تو یہ جو میری اسلامی زندگی ہے یہ دوسروں لوگوں کے لیے ایک فتنہ بن جائے گی، ایک آزمائش بن جائے گی۔ دوسرے افراد یہ کہیں گے یہ بڑا اسلام کی نمائندگی کرتا پھرتا ہے، یہ بڑا اسلام کا نعرہ لگاتا پھرتا ہے اور اس کی اپنی زندگی سے انداز سے گزر رہی ہے، تو وہ افراد اس بات کی دعا کر رہے ہیں اے اللہ تعالی ہمیں ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنانا۔ اس دعا سے تیسرا اور بڑا اہم اخلاقی سبق جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ دار الکفر سے یہ نکلنے کی دعا کرتے ہیں۔ جب ظاہر ہے کہ انسان جہاں پر زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں سے انسان وہ مخلوق ہے جو دوسروں سے متاثر ہوتا ہے۔ اس چیز کو آپ اس انداز سے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ فرض کریں کہ آپ انتہائی خوش ہیں، خوشی خوشی جا رہے ہیں، لیکن آپ جیسے ہی کسی جگہ پہ پہنچتے ہیں وہاں پر کوئی آدمی فوت ہو چکا ہوتا ہے، یا کسی آدمی کو آپ بیماری کی حالت میں دیکھتے ہیں، یا کسی آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اس وقت فوراً آپ کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہو جاتے ہیں، آپ کی باڈی لینگویج بالکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ یا بالکل اسی طرح اس کو آپ الٹ لے لیجئے، آپ انتہائی تکلیف میں ہیں، آپ انتہائی مصیبت کے عالم میں ہیں، لیکن جب آپ کا سامنا کسی ایسے فرد سے ہوتا ہے جو کہ انتہائی خوش ہوتا ہے تو آپ کے چہرے کے تاثرات فوراً تبدیل ہو جاتے ہیں، تو انسان دوسروں سے متاثر ہوتا ہے۔ ہم کتنے نیک ہیں اس کا تعلق بھی ہمارے ماحول کے ساتھ ہوتا ہے، اور ہم کتنے برے ہیں اس کا تعلق ہمارے ماحول کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو وہ دار الکفر سے اجتناب کی دعا کر رہے تھے، اے اللہ تعالی ہمیں کافر قوم سے نجات دلا۔ یہ بنی اسرائیل کے افراد کی دعا تھی جس کا ذکر ہمیں قرآن مجید کی سورہ یونس میں ملتا ہے۔ اب ہم دوسری دعا کو پڑھتے ہیں۔ دوسری دعا جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمزور افراد ہیں وہ کرتے ہیں، وہ دعا کیا ہے؟ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ کہ جو کمزور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں ظالم بستی سے نکال، واجعل لنا من لدنك وليا، اپنی طرف سے ہمارے لیے دوست بھیج، واجعل لنا من لدنك نصيرا، اور اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج۔ اس دعا کا پس منظر سمجھ لیجئے، یہ دعا وہ افراد کرتے ہیں جو کہ معاشرے کے کمزور طبقے کے افراد ہوتے ہیں، جو معاشرے کے بالکل بے اثر طبقہ ہوتا ہے، غلام طبقہ ہوتا ہے۔ جب انہوں نے دین حق کو قبول کیا تو ان کے آقاؤں نے ان کا جینا حرام کر دیا، اور وہ اس حد تک مجبور ہو گئے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں ظالم بستی سے نکال دے، کیونکہ یہاں پر ہمارا رہنا، ہمارا جینا دو بھر ہو گیا ہے، ہم یہاں پر اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتے۔ آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بے شمار ایسے افراد کی زندگیوں کو آپ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور قربانیاں برداشت کی۔ اب یہاں پر ہمیں اس دعا سے جو بات نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ ہی سے دعا مانگنی چاہیے، وہ کتنی مشقت، وہ کتنی تکلیف میں کیوں نہ ہو، اسے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے دعا مانگنی چاہیے۔ اور اس دعا سے ہمیں دوسرا سبق ملتا ہے وہ یہ ہے، ایک مسلمان صرف اپنے لیے نہ سوچے، اپنے لیے زندگی کے عیش و آرام اکٹھا نہ کرے، بلکہ اسے دوسرے انسانوں کو بھی فکر ہونی چاہیے، اور خصوصاً اپنے مسلمان بھائیوں کی فکر کرنا اس کی زندگی کا لازمی جزو ہے۔ اگر ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی زندگی سے پیار و محبت نہیں ہے، اس مسلمان کی اپنی مسلمانی کا جو دعویٰ ہے وہ بھی خطرے میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر ارشاد فرمایا کہ مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ ایک مومن کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، یعنی پوری مومنوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ جب جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارے کا سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ جو امت مسلمہ ایک عمارت کی طرح ہے، جس طرح عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصوں کو مضبوط کرتا ہے، بالکل یہی مثال ایک مسلمان معاشرے کی ہے۔ تو اس لیے یہاں سے ہمیں جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں دوسرے مسلمانوں کی بھی مدد کرنی چاہیے۔ مدد ہم زبان سے کر سکتے ہیں تو وہ بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ ہمیں اگر اپنا مال پیش کرنا پڑ جاتا ہے تو ہم اس کے لیے بھی تیار رہیں،
ہمیں اگر اپنی جان کے نذرانے پیش کرنا پڑ جاتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ یہاں پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اور میری والدہ کا شمار ضعفاء میں سے ہوتا تھا، یعنی کمزور افراد میں سے ہوتا تھا جو معاشرے کے بے اثر طبقہ ہے۔ اس دعا میں وہ افراد شامل ہوتے ہیں کہ جو انتہائی بے اثر طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان میں 3 افراد کے نام میں آپ کے سامنے لوں گا: ولید بن ولید، سلمہ بن حشام، عیاش بن ابی ربیعہ، اور دوسرے افراد یہ اس وقت کے ضعفاء تھے، کمزور افراد تھے۔ اور پھر ان کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبولیت کی شکل دیتا ہے۔ آپ اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ مکہ سے جو افراد ہجرت کر کے آتے ہیں خفیہ طور پر ہجرت کر کے آتے ہیں، لیکن کچھ ہی عرصے میں 8 ہجری میں، یعنی 8 سال کے قلیل عرصے میں، وہ افراد کے جو مکہ سے خفیہ طور پر ہجرت کر کے آتے ہیں، جو وہاں سے چھپ کر آتے ہیں، وہی افراد مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں۔ اور وہی افراد جنہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا ہوتا ہے، وہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گردن جھکائے کھڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کرتے ہیں کہ آج تم میرے سامنے گردن جھکائے کھڑے ہو، تمہیں کس سلوک کی توقع ہے؟ تو وہ کفار جواب دیتے ہیں کہ آپ سے ہمیں خیر ہی کی توقع ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، کہ آج کے دن تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، تم پر کوئی الزام نہیں ہے، تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ تو یہاں پر ہمیں جو اس دعا سے جو ہمیں اخلاقی اسباق نظر آتے ہیں وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں، نصرت ربانی، وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنی چاہیے۔ قرآن مجید کی بے شمار آیات اس ضمن میں ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ ان ساری آیات کی مشترک جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مدد اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور پھر دوسری چیز جو دوسرا اخلاقی سبق جو ہمیں اس دعا سے نظر آتا ہے وہ یہ کہ ہمیں ظالم لوگوں سے نجات کی دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان دعاؤں کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنانے کی توفیق دے اور دنیا و آخرت میں ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔